بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، مرتب مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، پارٹ نمبر 15 یعنی بھاگ نمبر 15۔ تو آج کا یہ بیان بہت خاص ہونے والا ہے، اس بیان کو بنا اسکپ کیے پورا سنیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ دو ٹاپک ہیں آج۔ ایک ہے پہلا، نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا گناہ نہیں، اور دوسرا ہے نماز میں امام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو بنا دیر کیے اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا گناہ نہیں۔ عام طور سے مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ دو شخص آگے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک پچھلی صف میں اور دوسرا اس کے سامنے اگلی صف میں۔ اگلی صف میں نماز پڑھنے والا پیچھے والے سے پہلے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ سلام پھیرے، تب وہ وہاں سے ہٹے، اور اس سے پہلے ہٹنے کو نمازی کے سامنے سے گزرنا خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے نماز پڑھنے والا اپنی نماز پڑھ کر ہٹ جائے تو اس پر گزرنے کا گناہ نہیں، یعنی کہ آگے جو نماز پڑھنے والا جو ہے وہ پہلے اگر فارغ ہو گیا اور پیچھے والا اس کے ابھی نماز کی حالت میں ہی ہے، تو آگے والا جو اس کے جسٹ سامنے بیٹھا ہے، اب اس کی اچھا ہے چاہے داہنی سائڈ سے نکل جائے یا بائیں سائڈ سے، تو یہ گزرنا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے آگے ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے لیکن ہٹنا منع نہیں، یعنی نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے اس طرح سے کہ ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا شخص آیا اور اس کے داہنے سے یا بائیں سے سیدھا نکلتا چلا گیا تو یہ گزرنا ہوا۔ اور اگر کوئی بھی آدمی کسی نمازی کی حالت میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے نماز، اس کے آگے جسٹ سامنے اگر کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو وہ دونوں طرف سے جا سکتا ہے، داہنے سائڈ سے یا بائیں سائڈ سے۔ تو اس میں یہی ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں۔ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر دو شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیں اور سترہ کو کوئی چیز نہیں تو ان میں سے ایک نمازی کے سامنے اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا اس کی آڑ پکڑ کے گزر جائے، پھر وہ دوسرا اس کی پیٹھ کے پیچھے نمازی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے اور گزر جائے، وہ دوسرا جدھر سے آیا اسی طرف ہٹ جائے۔ عالمگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بحر شریعت، حصہ سوم، صفحہ 159۔ اس سے ظاہر ہے کہ گزرنے اور ہٹنے میں فرق ہے، اور گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ایک طرف سے آئے اور دوسرے طرف نکل جائے، یہ یقیناً ناجائز و گناہ ہے۔ اور اگر نمازی کے سامنے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے اور کسی طرف ہٹ جائے چاہے دائیں یا بائیں تو یہ گزرنا نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ہے نماز میں امام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا۔ نماز باجماعت میں امام کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، یعنی نماز میں باجماعت کے ساتھ اگر امام کے لیے جو ہے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں نے نماز باجماعت میں امام کے لیے جواز کے پہلو بھی تلاش کر لیے
اور بحث مباحثے کے ذریعے اپنے آرام کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ نماز کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ بے شک نماز اسلام کی پہچان ہے، بے شک نماز جان اسلام، روح اسلام، علامات اہل ایمان ہے۔ بے شک نماز پیغمبر اسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ان کے مبارک دل کا آرام ہے۔ تو کم سے کم اس اہم اسلامی فریضے اور ایسی عبادت کو جس میں بندہ ہر حال سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، سائنسی ایجادات اور جدید یعنی نئی ٹیکنالوجی کے حوالے نہ کر کے اس انداز پر رہنے دیا جائے جیسا کہ زمانہ پاک رسول گرامی بکار علیہ السلام میں ہوتی تھی۔ مگر افسوس صد افسوس، نماز میں لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر کے زمانہ نبوی کی یادوں کو بھلا دیا۔ لمبی لمبی قطاروں میں مکبروں کی گونجتی ہوئی اللہ اکبر کی صداؤں کو خواب دیرینی بنا دیا۔ جدید تحقیقات یعنی نئی تحقیقات سے بھی یہ بات خوب ظاہر ہو چکی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز امام کی اصل آواز نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اس خارجی آواز پر اقتدا کرتے ہیں ان سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی درمیانی میں لاؤڈ اسپیکر بند ہو جاتا ہے اور اسی پر بھروسہ کر کے اس کے عاشقوں نے مکبروں کا انتظام بھی نہیں کیا ہوتا ہے تو نماز کے ساتھ کھلواڑ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مگر مائکروفون کے دیوانوں کو اس سب سے کیا مطلب؟ ان کے نزدیک زیادہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے سوائے لاؤڈ اسپیکر کے اور کوئی ذریعہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جن علماء نے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو ناجائز قرار دیا، انہوں نے نماز کی شان کو باقی رکھا، اس کے مقام کو سمجھا، اور جنہوں نے چھوٹ دے دی انہوں نے نماز کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا، اور بہے مولوی ہو کر بھی نماز کی لذت سے نا آشنا اور اس کی برکتوں حکمتوں سے محروم رہے۔